أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں یہاں خواتین کو چند باتوں کی طرف مختصراً توجہ دلاؤں گا، کیونکہ معاشرے میں اور خاص طور پر اسلامی معاشرے میں مردوں اور عورتوں دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بھی اسی طرح تلقین فرمائی ہے جس طرح مردوں کے حقوق و فرائض کی۔ عورت ہی ہے جس کی گودوں میں آئندہ نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور عورت ہی ہے جو قوموں کے بنانے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کھول کر عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں جس طرح تقوی پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے مطابق تربیت دینے کی طرف توجہ دلائی ہے، اگر عورتیں اس ذمہ داری کو سمجھ لیں تو احمدیت کے اندر بھی ہمیشہ حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس کا اثر آپ کے گھروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، جماعت کے اندر تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا اثر گھروں سے باہر بھی ظاہر ہوگا۔ اس کا اثر جماعت کے دائرے سے نکل کر معاشرے پر بھی ظاہر ہوگا، اور اس کا اثر گلی گلی اور شہر شہر اور ملک ملک ظاہر ہوگا۔ اور وہ انقلاب جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کی جس خوبصورت تعلیم کا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے میں، اور جلد از جلد تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب احمدی عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھ لے اور اپنے فرائض کو سمجھ لے، اور اس کے مطابق
اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے بارے میں مختصراً میں کچھ کہوں گا۔ تو پہلی بات تو یہی، جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری ماؤں پر ہوتی ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچے کی پیدائش کی امید ہو، مائیں اگر اس وقت سے ہی دعائیں شروع کر دیں اور ایک تڑپ کے ساتھ دعائیں شروع کر دیں، تو پھر وہ دعائیں اس بچے کی تمام زندگی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور جب ایسی تڑپ کے ساتھ مائیں بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، ان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآنی حکم کے مطابق یہ دعا کر رہی ہوں گی کہ بچہ نیک ہو، صالح ہو، اور خدا کے نام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنے والا ہو، اس کا عبادت گزار ہو، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ مائیں خود بھی ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے عمل کو بھی درست کر رہی ہوں گی۔ ان کو بھی علم ہوگا کہ اگر ہم صرف دعائیں کر رہی ہیں اور عمل نہیں کر رہی تو نہ وہ دعائیں مقبول ہیں، نہ اس دعاؤں کا کوئی اثر بچوں پہ ہونا ہے، نہ اس تربیت کا بچوں پہ اثر ہونا ہے۔ ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو دنیا کی غلاظتوں سے بچانا ہے۔ ہم یہ نگرانی رکھنی ہے کہ ہمارے بچے دنیا کی غلاظتوں کی دلدل میں پھنس نہ جائیں۔ ہمیں اپنے قول و فعل کو بھی ہر قسم کے تضاد سے بچانا ہے تاکہ صحیح طور پہ تربیت ہو سکے۔ ہمیں بھی مستقلاً بچے کی پیدائش کے بعد اب دعاؤں سے رک نہیں جانا، بلکہ مستقلاً اپنے بچوں کی بھلائی اور تربیت کی خاطر اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے، اور اس طرح عبادت کرنی ہے جو عبادت کرنے کا حق ہے۔ اپنے اعمال بھی اس طرح ڈھالنے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جب اس طرح بچوں کی تربیت ہو رہی ہوگی تو وہ کبھی تباہی کی طرف جانے والے نہیں ہوں گے، وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والے ہوں گے، وہ جماعتی نظام سے بھی وابستہ رہنے والے ہوں گے، اور اس کی پابندی کرنے والے ہوں گے، وہ خلافت سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں گے اور اس کے فضلوں کے وارث ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بنیادی نقطے کو سمجھتے ہوئے کبھی بھی اپنی دعاؤں سے غافل نہیں ہوں گی۔ یورپ کا دنیا داری کا ماحول کبھی آپ کو اپنے خدا سے غافل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی روایات کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اور روایات کیا ہیں؟ آپ مشرقی معاشرے سے ہیں، وہ جو اس کی اچھی روایات ہیں وہ اپنائیں، جو اس معاشرے کی اچھی روایات ہیں وہ اپنائیں، کیونکہ اگر وہ اچھی روایات ہیں اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہیں تو وہ مومن کی گمشدہ چیز کی طرح وہ آپ کی ہی چیز ہیں۔ لیکن ہر روایت اپنانے والی نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی طرح اپنی روایات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اپنی عبادات کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی، آپ اپنے خامدوں کے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، کیونکہ عورت اپنے خامد کے گھر کی بھی نگران ہے، اور یہ نگرانی
بچوں کی تربیت سے لے کر گھر کے امور چلانے تک سب پر حاوی ہے۔ خامدوں کی کمائی کا بہترین مصرف کرنے والی ہوں گی، ان کو جائز ضروریات پر خرچ کرنے والی ہوں گی، ان کی کمائی کے اندر رہ کر، اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنے اخراجات پورے کرنے والی ہوں گی، نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور ان کی نقل میں اپنے ہاتھوں کو بھی غیر ضروری دنیا داری کے معاملات کے لیے کھول لیں۔ مردوں سے کبھی غیر ضروری مطالبات کرنے والی نہیں ہوں گی۔ جائز ضروریات کے لیے آپ کا مطالبہ بھی جائز ہوگا اور مردوں کو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوگا اور ہونا چاہیے۔ ایسے مطالبے نہ ہوں جو مرد کو قرض لینے پر مجبور کر دیں، اور جب ایسی صورت ہوگی اور قرض لینے کے معاملہ میں ایک دفعہ یہ جھانکا ہوتا ہے وہ کھل جائے گا تو پھر کھلتا ہی چلا جائے گا اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ قرض کی دلدل میں ایک دفعہ اگر آدمی پھنس جائے تو پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو سلیقے سے، سگڑاپے سے سنواریں، اپنے خامدوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح اپنے گھروں کو جنت نظیر بنائیں، ایک ایسا نمونہ بنائیں کہ نظر آئے کہ یہ ہر طرح سے ایک خوشحال گھرانہ ہے، سکون ہے اس گھر میں۔ عورت کا یہ مقام ہمیشہ یاد رکھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی نسلوں کی اٹھان ایسے نیک اور پاک ماحول میں کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہوں، اور ان کی نیکی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھی کہے کہ اس بچے کو اس کی ماں نے واقعی جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو دنیا سے، اور اس کی، اور یہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ تقوی اختیار کرو دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا دل نہ لگاؤ کہ صرف دنیا ہی دنیا تمہارے دلوں میں رہ جائے۔ قومی فخر مت کرو، بعضوں کو قوم کا، خاندان کا فخر ہوتا ہے، فرمایا قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، کسی دوسری کا مذاق اس لیے نہ اڑاؤ کہ وہ تمہارے سے علم میں کم ہے، یا تمہارے سے پیسے میں کم ہے، تمہارے سے دولت میں کم ہے، یا اس کی اولاد نہیں ہے، یا اور کوئی اس کی کمزوری دیکھ کر اس پر ٹھٹھا یا مذاق کیا جائے اس کا۔ پھر فرمایا کہ خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہوں، کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض، نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو۔ اب نماز ہی فرض ہے، ہر ایک پہ نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہی میں نے پہلے بھی کہا کہ عملی نمونہ ہوگا تو بچے بھی دیکھ کر اس طرف توجہ دیں گے۔ پھر زکوٰۃ ہے، ہر عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کو جائزہ لے کر اس کے مطابق، شرع کے مطابق زکوٰۃ دینے کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اپنے خامدوں کی دل و جان سے مطیع رہو، ان کی اطاعت کرتی رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ خامدوں کی عزت کا بہت حصہ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، سو تم اپنی ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ۔ یہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔
یعنی عجب سے بچنا، خود پسندی سے بچنا، حرام مال سے بچنا اور بد اخلاقی سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہیں۔ اب بعض عورتوں میں عجب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عجب کا مطلب ہے کہ غرور اور تکبر، اگر چند پیسے دوسرے سے زیادہ ہاتھ میں آ گئے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئیں، اگر کسی بہتر خاندان کی ہیں تو اسی پر تکبر ہے، اگر علم کچھ زیادہ ہے تو اسی پر گھمنڈ ہے، غرض کہ ہر معاملے میں صرف اپنے پر ہی نظر رکھتی ہیں، کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ایسے ٹولے یا گروہ میں گھیرے رکھنا جو یا تو اس کے خوش آمدیوں کا گروہ ہو، ہر وقت ان کی تعریف کرنے والا ہو، یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، یا پھر ایسی کماش کے، ایسی طبیعت کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جو ویسی طبیعت رکھتے ہوں جن میں عجب ہو۔ اور خود پسندی ہو، جیسی ان کی اپنی طبیعت ہے ویسی عورتوں کی بھی ہو، دوسرے کا ہنسی ٹھٹھا اڑانے والی ہوں، تو ایسے لوگ، ایسی عورتیں پھر عہدے داران کو بھی ایسی نظر سے ہی دیکھنے لگتی ہیں، ان کو بھی اسی طرح دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ان عہدے داران کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ وہ لجنہ کسی عہدے دار کو کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں، نہ لجنہ کی صدر کو، نہ امیر کو، اور پھر نظام جماعت کی بھی ان کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ خلافت کے ادب و احترام سے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جماعت سے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ عجب جو ہے جب تم میں پیدا ہوگا تو خود پسندی پیدا ہوگی، اور ہر وقت یہی دل چاہے گا کہ لوگ میری ہاں میں ہاں ملائیں، مجھے ہی دوسروں سے بہتر سمجھیں۔ ایک مقولہ ہے فارسی کا، خود پسندی دلیل نادانی است، کہ اپنی تعریف کرنے والا اور کروانے والا بیوقوفی ہے، یعنی ہر وقت جس کو اپنی تعریف کی فکر رہے اور خود ہی اپنی تعریف کرتا رہے، اس کے لیے بیوقوفی کی اس کی دلیل یہی کافی ہے۔ تو اس لیے اپنی اور اپنی نسلوں کی روحانی بقا اگر چاہتے ہیں، روحانی زندگی اگر چاہتے ہیں، تو آپ کو، اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو خدا کا پیار حاصل ہو، تو ان دنیا داری کی باتوں کو چھوڑ دیں اور حقیقی تقویٰ کی راہوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، لوگوں سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، خود غرضی اور تکبر سے بچیں، نہ خاندانی وجاہت، نہ مال، نہ دولت آپ کو اس بیماری میں مبتلا کرے۔ اگر نہیں بچیں گی تو یہی حرکات جو ہیں بد اخلاقیوں کے گڑھوں میں پھر دھکیلتی چلی جائیں گی، بدیوں کے گڑھوں میں دھکیلتی چلی جائیں گی، اور تقویٰ کا پھر آپ سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہے گا، پھر آپ کا بیعت کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایسا شخص مجھ سے کاٹا جائے گا، مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا، بس دعائیں کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والی بنے، اس کی پناہ میں آنے والی بنے، اپنی نسلوں کی تربیت کرنے والی بنے، اپنے خامدوں کے حقوق ادا کرنے والی بنے، وہاں اپنی دوسری احمدی بہنوں کو بھی بہنیں سمجھیں، ان کا بھی عزت اور احترام کریں، ان کو کبھی تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں، اپنے دلوں کو جوڑیں، کبھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ بعضوں کو عادت ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی کی برائی کو اچھالا جائے، کبھی کسی کی برائی کو اچھالنا نہیں چاہیے، بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔
اور ہمیشہ تقوی پر قدم مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل اب یہاں جلسے پہ آئی ہوئی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خالصتاً دینی اجتماع ہے۔ ایک بہت بڑا مقصد ان جلسوں کا اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ توجہ پیدا کرنا ہے، اپنے بہنوں بھائیوں سے ملنا ہے جو بعض موقع نہیں ملتے ملنے کے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر تمام دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف دعاؤں پر زور دیں اور اسی کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے آپ سب وہ مقصد حاصل کرنے والی ہوں جس کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان جلسوں کا انعقاد فرمایا تھا، اور ہم سب محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنیں۔ آمین۔ دعا بھی ہوتی ہے یہاں، دعا کا لکھا نہیں ہوا؟ اب ہم دعا کریں گے، دعا میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ۔ آمین۔